نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی اس کا جوڑا سمجھ لیں۔ اس کے اندر سورت القریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اوپر جو احسانات کیے ان کا ذکر فرمایا، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ دیکھیں اس کعبے کی وجہ سے ان لوگوں کی عزت بھی تھی، ان کی ٹریڈنگ بھی تھی، ان کے جو قافلے بھی امن و امان سے جاتے تھے وہ اس کعبے کی بدولت تھے نا، سب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القریش، یہ مکی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لی ایلاف قریش، ایلاف لی کا معنی یہاں پہ کیا ہے، یعنی لی ایسا بھی ہے کہ اس کو کہیں نتیجے میں، لام عاقبت جس کو کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں، بیکاز آف دس، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے اس کو لیے کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں، لی ایلاف، لیے ایلاف الف جیسے کہتے ہیں نا، الف بین قلوبنا جیسے کہتے ہیں، تو مانوس کرنے کے معنوں میں بھی یہ معنی ہے کہ مانوس کرنے کے لیے قریش کو، یعنی ان کی کنوینئنس کے لیے، ان کی خاطر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ان کے دل نرم کرنے کے لیے۔ اور ایلاف کے اندر مانوس کرنے کا بھی معنی ہے، اکٹھا کرنے کا بھی معنی ہے، یہ سب معنی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا بھی کیا، ان کے دل بھی نرم کیے قریش کو۔ تو ورنہ یہ تو مختلف جگہوں پر تھے نا، تو ان کو اکٹھا کیا۔ اور قریش بھی قرش سے ہے، قرش بھی ایک ایسے بڑے ویل نما جانور کو کہتے ہیں، یعنی بڑا سمندری جانور جس کو کوئی اور نہیں کھاتا مگر وہ دوسرے جانوروں کو کھا لیتا ہے، یعنی بڑا پاورفل جانور۔ اور قریش کا معنی کسب، کمائی کرنا، تجارت کرنا، اس معنی میں بھی ان کا لیا جاتا ہے۔ قریش جمع ہو جانا، جب میں نے کہا نا اکٹھا ہونا، تو وہ قصی نے ان کو پہلی دفعہ لا کے جمع کیا تھا یہاں پر۔ تو یہ اب اس معنوں کو، یہ تو قریش کے معنی ہوئے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان اپنا یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہاری مانوسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایلافہم، مانوس کرنا ان کو، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے سفر میں اور گرمی کے سفر میں، یعنی انسان کی طبیعت کے اوپر یہ سفر اور یہ چیزیں یہ بوجھل ہوتی ہیں، مگر قریش کے لیے یہ اتنے آسان تھے۔ اور اس زمانے میں سوچیں کہ سفر کرنے ایسے، وہ تو یعنی آج بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو اتنی انسیکیورٹی ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، کسی کوئی محفوظ نہیں ہوتا تھا، نہ مال رہ جاتا تھا، لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں تھی۔ لیکن صرف ان کے لیے اتنی سیفٹی تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ یہ قریش ہیں، اگر ہم نے ان کو کچھ کہا تو یہ ہمارے بت کو اٹھا کے پھینک دیں گے کعبے سے۔ تو سب ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے اس کعبے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ان لوگوں کے لیے کہ رحلۃ الشتاء، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، سفر کس کا، شتاء سردی کے لیے، اور صیف گرمی کے لیے، یعنی سردی کے دنوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، گرمی کے دنوں میں شام کی طرف جاتے تھے، شام سرد علاقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کے لیے کتنی آسانی کر دی، یعنی وہ شرک میں مبتلا، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیسے ان کے لیے آسانیاں کر رہا ہے۔
اور لام عاقبت یہاں پہ اگر لیا جائے نا لإیلاف قریش، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہونا چاہیے نا نتیجے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انعام کر رہا ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ بس چاہیے کہ لام ساکن شروع میں آ گیا نا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے۔ اللہ نے احسان یاد کرایا کہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ترقی دی، اتنی خوشحالی دی، اور آپ آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد آپ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، رب کعبہ کی عبادت کریں۔ گھر کون سا ہے؟ کعبہ۔ یعنی شکر گزاری پھر کیا ہونی چاہیے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ انسان شرک کرتا ہے جب۔ اللہ اکبر۔ الذی، اور وہ جس نے، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد کرایا، الذی، جس نے، اطعمہم، کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دو احسانات یاد دلائے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو کسی بھی جگہ کوئی ترقی چاہتا ہو نا، تو یہ دو چیزیں جہاں ہوں گی وہیں ترقی ہوگی۔ ایک، بھوک میں طعام، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ پر کوئی روزگار ہو، کوئی کاروبار چلتا ہو جس سے لوگوں کا گھر کا چولہا جلتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور امن ہو۔ امن و امان ضروری ہے کسی بھی جگہ کی ترقی کے لیے، کسی بھی لوگوں کی خوشحالی کے لیے، امن و امان۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس وقت سارا عرب، اس میں تو یہ حال ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا تھا اور پھر ان کو وہاں پہ لوٹ مار کرتے تھے، پھر ان کے مال وغیرہ بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور بچوں کو، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے، اس طرح کرتے تھے، مگر ان کو کوئی خوف نہیں تھا، یہ سیکیور تھے۔ اس سے پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی۔ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی نعمتیں، دیکھیں ان کو نعمتوں کو یاد کرایا گیا، کیا ہمارے پاس کم نعمتیں؟ کیا ہم نہیں امن و امان سے بیٹھے ہوئے؟ جبکہ دنیا میں کتنے کنٹریز ہیں جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو لٹے ہوئے دوسرے ملکوں میں ریفیوجی بن کے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دیا ہے، ایک وقت کھاتے ہیں تو فکر نہیں ہے کہ اگلے وقت کیا کھائیں گے، ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ کل کیا بنے گا، ہمیں یہ نہیں مسئلہ ہے کہ ہائے بچوں کا کیا ہوگا، کہ وہ کل ان کو کھانے کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، یہ فکر نہیں ہے، بلکہ بے فکر ہے اس سے۔ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یاد دلایا نا، تو ہمارے لیے بھی یہ یاد کرنے کی یہ بات ہے، پھر اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔